الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تمام طرح کی تعریفیں اس ذات بابرکت کے لیے خاص ہیں جس ذات نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عنایت فرمائی، ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا، قرآن جیسی عظیم کتاب ہماری ہدایت کی خاطر نازل فرمائی، اور بہترین اسوہ کے طور پر خاتم الانبیاء والرسل رحمت للعالمین میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے۔ معزز سامعین، ہدایت ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی انگنت نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اگر ہم ان کا حساب کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھنے والی آنکھ، بولنے والی زبان، سننے والے کان، کام کرنے کے لیے ہاتھ، چل کر جانے کے لیے پاؤں، سوچنے والا دماغ، دھڑکنے والا دل، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی۔ ہمارے جسم کے ان اعضاء میں سے کوئی ایک فنکشن جو ہے کام کرنا چھوڑ دے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ خرچ ہو جاتے ہیں اس کو حرکت میں لانے کے لیے۔ 24 گھنٹے ہم جاگتے ہوں، سوتے ہوں، یہاں تک کہ ہم کوما میں بھی ہوں، دل ہمارا دھڑکتے ہی رہتا ہے اور کبھی اس نے مزدوری نہیں پوچھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گھر
اللہ کی نعمت ہے، نیک وفادار بیوی اللہ کی نعمت ہے، بات سننے والے اولاد اللہ کی نعمت ہیں، بہن بھائی اللہ کی نعمت ہیں، والدین اللہ کی عظیم نعمت ہیں، رشتہ دار اللہ کی نعمت ہیں، اور ہمارے دوست احباب اللہ کی نعمت ہیں، اور اہل ایمان یہ اللہ کی نعمت ہے۔ معزز سامعین، ان ساری نعمتوں کے سامنے سب سے عظیم نعمت ایک ہے، وہ ہے ہدایت کی نعمت۔ اگر ہدایت کی نعمت ہمیں مل گئی تو سمجھیے کہ ساری نعمتیں بامعنی ہو گئیں، بامقصد ہو گئیں۔ اگر ہدایت کی ایک نعمت سے ہم محروم ہو گئے تو یہ ساری نعمتیں جن کا اب تک ذکر ہوا ہے وہ بے معنی ہوں گی اور بے مقصد ہوں گی۔ یعنی ہدایت پا کر سب کچھ ہم پا لیتے ہیں، اور ہدایت کو کھو کر سب کچھ ہم کھو دیتے ہیں۔ جی ہاں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کل قیامت کے دن نہ ہماری رشتہ داری کام آئے گی، نہ ہمارا حسب کام آئے گا، نہ ہمارا نسب کام آئے گا، نہ ہمارے آبا و اجداد کام آئیں گے، نہ ہمارا جو ہے جمع کیا ہوا یہ مال و دولت، یہ زمین و جاگیر کام آئے گی۔ وہاں سلیم الفطرت، دل جس کے پاس ہوگا، جو ہدایت سے معمور ہوگا، جو ہدایت سے منور ہوگا، ایسے دل کے ساتھ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا، محترم سامعین، وہی دل ہمارے کام آئے گا۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہر ہمیشہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ کی رہنمائی فرما، سیدھے راہ پر چلا، اور سیدھے راہ پر آخری دم تک، نکلتی سانس تک ہمیں قائم رکھ۔ چنانچہ معزز سامعین، اسی سیدھی راہ کی طرف، اسی راہ ہدایت کی طرف قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک قرآن وہ راہ دکھاتا ہے سب سے سیدھا ہے، اور خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، بہت بڑے اجر کی خوشخبری دیتا ہے۔ معزز سامعین، قرآن راہ ہدایت ہے، اور ہمیں ہدایت کی راہ دکھانے والی کتاب قرآن ہے۔ چنانچہ اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ کہ جو راستہ تمہیں قرآن دکھائے گا وہی سب سے سیدھا راستہ ہے، اور اسی پر انبیاء بھی چلے ہیں، اسی پر اللہ کے رسول بھی چلے ہیں، اور اسی پر اولیاء بھی چلے ہیں، اسی پر صالحین بھی چلے ہیں، اسی پر صدیقین بھی چلے ہیں، اسی پر شہداء بھی چلے ہیں، اسی پر تم کو بھی چلنا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، یقیناً یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی تمہیں اتباع کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دیگر راہوں کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو راہ راست سے، راہ ہدایت سے تم بھٹک جاؤ گے، دور نکل جاؤ گے۔ اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجر عظیم کی خوشخبری بھی دی ہے، اور جو راہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں ان کو اللہ نے تنبیہ بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے قرآن، گناہوں سے ہم کو بچاتا ہے قرآن، کلام خدا ہے، یہ نور مبین ہے، دلوں کے اندھیرے مٹاتا ہے قرآن۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صراط مستقیم راہ ہدایت کی آپ نے جو ہے مثال دی. راہ ہدایت صراط مستقیم کی مثال ایسی ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہے جس کے دونوں طرف جو ہے اونچی اونچی دیواریں ہیں، اور ان دیواروں میں گاہے بگاہے دروازے ہیں، اور ان دروازوں پر دلکش خوبصورت پردے جو ہے وہ لٹک رہے ہیں. اس راستے میں جب انسان داخل ہوتا ہے، مین ڈور پر ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے لوگو، یہی سیدھا راستہ ہے، اسی پر تم جمے رہو، اسی پر قائم رہو، اسی پر چلتے رہو، دائیں بائیں مت ہونا. جب آدمی راستے پر نکلتا ہے تو آزو بازو کے دو دروازے ہیں اور دلکش جو پردے ہیں، جس کی مثال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ دیواریں اللہ کی حدود ہیں. دیواریں اللہ کی حدود ہیں، اور بیچ میں گاہے بگاہے جو دروازے ہیں اور اس پر لٹکتے دلکش جو پردے ہیں، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. وہ ہمیں جو ہے وہ آکرشت کرتی ہیں، اپنی طرف کھینچتی ہیں کہ انسان کسی بھی طریقے سے اس دروازے سے داخل ہو جائے، راہ راست سے بھٹک جائے، راہ ہدایت سے دور ہو جائے. جب انسان چلتے چلتے ان راہوں کی طرف پلٹتا ہے تو وہاں ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اللہ کے واسطے اس راستے کو مت کھولنا، اس پردے کو مت ہٹانا. اگر تم کھول لیے، اگر تم ہٹا لیے تو راہ ہدایت سے دور چلے جاؤ گے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مین ڈور پر جو ندا دینے والا ہے وہ قرآن ہے، اور جب جب آدمی غلط راہ پر جانا چاہتا ہے تو وہاں تنبیہ کرنے والا اس کا اپنا نفس لوامہ ہے جو اللہ نے اس کے اندر جو ہے ودیت کیا ہوا ہے. چنانچہ معزز سامعین، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم یہ جو قرآن کی آیت ہے، اور صرف فرض نمازوں میں ہم ہر دن 17 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں. پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. کتنی ہمیں ضرورت ہے، سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت رکھ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم المرتبہ شخصیت کو اس دعا کی ضرورت تھی. آپ بارہا یہ دعا فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں آج اس کی کتنی ضرورت ہے، کیونکہ آج گمراہی کے وسائل بے شمار ہیں، قدم قدم پر جو ہے بلائے ہیں. آدمی صبح وہ کفر کی حالت میں کرے گا یا ایمان کی حالت میں کہے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا، ایسی حالت آج ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے کرنی چاہیے. اور اس کے بعد یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم عبادت کے بعد پھر دعا میں مشغول ہو جائیں، پھر دعا میں عبادت کے بعد مشغول ہو جائیں. لیکن ہماری حالت کیا ہے معزز سامعین؟ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ جیسے ہی ہم سلام پھیرتے ہیں فوراً مسجد سے نکلنے کے جو ہے چکر میں ہوتے ہیں. بلکہ آپ کو معلوم ہے مسجد کے سے نکلنے کے چکر میں مسلین جو ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہیں کھڑے ہو کر 5-6 منٹ گزار دیتے ہیں. وہ 5-6 منٹ نماز میں نہیں لگا سکتے، ذکر و اذکار میں نہیں لگا سکتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات آپ کے حوالے کرتا ہوں میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو فجر اور مغرب کے بعد 3 بار
قل هو اللہ احد پڑھنا چاہیے، 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھنا چاہیے، اور 3 بار قل اعوذ برب الفلق پڑھنا چاہیے، اور باقی 3 نمازوں کے بعد ایک بار یہ تینوں سورتوں کو پڑھنا۔ کیا فائدہ ہے بھائی اس کا؟ معزز سامعین، گھاٹی باندھ کے رکھ لیجئے، اگر اس وظیفے کو آپ نے لازم پکڑ لیا، کوئی حاسد کا حسد آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی جادو آپ پہ کام نہیں کر سکتا۔ آج آپ دیکھیں گلی گلی، گاؤں گاؤں، کوچا کوچا جادو کا شکار ہے، حسد کا شکار ہے، بد نظری کا شکار ہے، علاج کے پیچھے ہزاروں خرچ ہو رہے ہیں۔ اگر یہ وظیفہ ہم نے خود بھی اس پر عمل کر لیا اور اہل خانہ کو بھی سکھا دیا اور بچوں کو بھی رٹا دیا، تو سمجھے کہ سارے کے سارے ہم الحمدللہ حاسدین کے حسد سے بچ جائیں گے، بد نظری سے بچ جائیں گے، اور اسی طریقے سے معزز سامعین جادو سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے جادو کے توڑ کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو نازل فرمایا ہے۔ آج ہم یہ رقیہ شریعہ کو چھوڑ کر جو غیر شرعی امور ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں پورا قرآن پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھے یہ تو تھوڑی مشکل سی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی آدمی 3 بار حضور قلبی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ اب میں نے جو ذکر آپ کے حوالے کیا ہے، فرض نمازوں کے بعد آپ صبح ایک قرآن پڑھنے کا ثواب پا رہے ہیں، اور مغرب کی نماز میں ایک قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، اور باقی 3 نمازوں میں 3 بار چونکہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں اور ایک قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایک دن میں 3 قرآن پڑھنے کا ثواب۔ اگر اس کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ کی جو رحمت ہے، آپ جتنا بھی محنت کریں اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ تو معزز سامعین، آدمی کی آدمیت ڈھونڈیے کردار میں، طور میں، گفتار میں، اقرار میں، اظہار میں۔ چنانچہ ہمیں راہ ہدایت کی فکر ہے تو ہر ہمیشہ ہمارے قول میں، فعل میں، عمل میں، ہر چیز میں اس کی جھلک جو ہے ہمیں نظر آنی چاہیے۔ ہم ہر ہمیشہ ہدایت کے فکر مند رہیں اور گمراہی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہیں۔ اب ہدایت کی راہ واضح ہو جانے کے باوجود انسان کیوں گمراہی کے راستے پر جاتا ہے؟ اس کے کچھ اسباب مختصر طریقے سے بیان کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ تکبر۔ تکبر سب سے پہلا جو ہے سبب ہے، عجب اور تکبر۔ شیطان کو معلوم تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات معبود حقیقی ہے، لیکن اس نے تکبر کیا اور عجب میں جو ہے وہ مبتلا ہو گیا۔ انا خیر منہ خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا ہوا؟ اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے قارون کو لے لیں، آپ حامان کو لے لیں، نمرود کو لے لیں، اس طریقے ظالم و جابر جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، ابو جہل کو، ابو لہب کو، سب کو لے لیں، کس چیز نے انہیں روکا؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا یہ حق تھا؟ معلوم تھا، لیکن تکبر نے انہیں روکا، جس کی وجہ سے وہ راہ ہدایت نہیں پا سکے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَكُلٌّ أَخَذْنَا أَخَذْنَا، ہر آدمی کو ہم نے اس کے گناہ کی بدولت پکڑ لیا ہے۔ کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈبو کر سزا دی، کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
چیخ بھیج کر سزا دی، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں دھسا کر سزا دی۔ یہ سب متکبر تھے، یہ سب کبر میں مبتلا تھے۔ دوسرا جو سبب ہے وہ ہے تعصب اور حسد۔ تعصب اور حسد یعنی لسانی تعصب ہوتا ہے، قومی تعصب ہوتا ہے، علاقائی تعصب ہوتا ہے، حسبی تعصب ہوتا ہے، نسبی تعصب ہوتا ہے۔ یہ سارے تعصبات کی وجہ سے آدمی جو ہے راہ ہدایت سے دور ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اہل کتاب ایمان نہیں لائے؟ کیوں مسیح حضرات ایمان لائے؟ کیوں یہودی ایمان نہیں لائے؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے آل اسحاق میں سے آخری نبی آئیں گے۔ جب آل اسماعیل میں سے آئے تو وہ حسد کی بنیاد پر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور تیسرا جو بڑا سبب ہے، بڑی رکاوٹ ہے، وہ یہ آبا و اجداد کی اندھی جو ہے پیروی تقلید۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف آؤ اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو کہتے ہیں نہیں، ہمیں ہمارے ماں باپ نے جو راستہ دکھایا وہی راستہ کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے ماں باپ جاہل ہوتے اور اگر ان کے ماں باپ گمراہ ہوتے تب بھی یہ ان کے ہی جو روش پر یہ چلتے۔ چنانچہ معزز سامعین یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اکابرین جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں ان کے احترام میں آدمی جو ہے کئی غلط چیزیں کر جاتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا جب سب لوگ یہ اکابرین اور اس کے متبعین فالوور جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے، یہ لوگ اللہ سے کہیں گے اللہ یہی اکابرین تھے، یہی بڑے تھے، انہی کی اتباع کر کر ہم راہ راست سے بھٹک گئے تھے، تو ان کو دگنی سزا دے، دگنی سزا دے۔ اللہ فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ان کو ہی نہیں تم کو بھی دگنی سزا ہوگی۔ اور اسی طریقے سے غلط صحبت بھی انسان کو کیا کرتی ہے؟ راہ ہدایت سے دور کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے معزز سامعین دین میں زیادتی بھی راہ ہدایت سے دور کرتی ہے۔ اور معزز سامعین انسان کو جہل یعنی دینی علم نہ ہونا بھی راہ ہدایت سے دور کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مفاد پرستی بھی جو ہے انسان کو راہ ہدایت سے دور کرتی ہے۔ یہ کچھ وجوہات ہیں جو انسان کو راہ ہدایت سے دور لے جا سکتے ہیں اور اللہ کے غضب کا شکار کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ہمیشہ ہماری ہدایت کی فکر کریں، ہمارے بچوں کی ہدایت کی فکر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو راہ راست دکھائے اور اس کے اتباع کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دے، راہ راست پر چلائے اور آخری سانس تک اسی راہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، قائم رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی غفور رحیم۔